بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی آواز میں اور بلند آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی شخص مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل، کیا عجیب دیکھا ہے آج تم نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی۔ کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے دروغہ مالک کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروغہ مالک کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے جہنم کو پہچانتا ہے۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، اے جبرائیل، اپنا سر اٹھاؤ، یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، یا اللہ، دروغہ جہنم مالک نے معذرت کر لی، کہتے ہیں جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں کی پیشانی کے ساتھ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش الہی پر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، جبرائیل سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا رسولوں نے تمہیں میری کتابیں نہیں سنائیں؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا گیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ، تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔
یا اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان کاٹتا رہا، مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین گرامی، اللہ بڑا ہی رحیم، بڑا ہی کریم ہے، ہمیشہ اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنا اور اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کا پابند بنائے، آمین۔